زہریلی آرزو۔ اچھا بابا، اب میں چلتا ہوں۔ ظہور احمد نے اپنے بوڑھے و بیمار باپ نور احمد کے کمزور اور سوکھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، شام کو واپسی میں تمہارے لیے دوا بھی لیتا آؤں گا۔ اچھا بیٹا، نور احمد نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ جاؤ، سنبھل کر جانا، آج کل سڑکوں پر ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حامد بتا رہا تھا کہ کل کسی بس نے ایک آدمی کو کچل دیا ہے جو سڑک پار کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو ابا، ظہور احمد نے کہا، میں بہت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ سڑک پار کرتا ہوں، تم میرے بارے میں پریشان مت ہو۔ اور دیکھو، حامد دوپہر کو آئے گا تم کو کھانا کھلانے، کھانا کھا لینا اور آرام کرنا۔ آرام تو سارا دن ہی کرتا رہتا ہوں، نور احمد نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آرام کے سوا اب زندگی میں اور کیا رکھا ہے، اور یہ آرام ہی اب کتنے دن کا ہے۔ اب تو ابدی آرام کے بارے میں سوچتا ہوں، جتنی جلدی۔ ارے چھوڑو ابا، ظہور احمد نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہاری طبیعت جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور تم خود بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم خود کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر محسوس کرتے ہو۔ کبھی کبھی تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، نور احمد نے کہا، لیکن پھر کسی وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بدن میں سے جان نکلی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے اور کچھ بھی نہیں باقی بچا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بس موت سرہانے آن کھڑی ہو۔ نہیں ابا نہیں، ظہور احمد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ضرور اچھے ہو جاؤ گے، بس پابندی سے دوا کھاتے رہو، اللہ ضرور شفا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ گھر کے دروازے سے نکلا اور اس نے گھر کے دروازے میں باہر سے تالا ڈال دیا۔ گھر میں کوئی ایسی قیمتی چیز تو تھی نہیں جس کی چوری ہو جانے کا اسے ڈر ہو، اور ویسے بھی محلے میں چوریاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ دروازے میں تالا ڈال دے، کیونکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو گھر میں تھا ہی۔ ظہور احمد کی عمر 8 سال کی تھی تب سے وہ کام کر رہا تھا۔ ظہور احمد کا باپ نور احمد ایک چھوٹی سی مقامی فیکٹری میں ملازم تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ ملازمت نہیں تھی، بلکہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام تھا، جس میں مزدور کو مستقل ملازمت والے کوئی بھی فوائد حاصل نہیں تھے۔ جس دن کام پر نہ جاؤ یا چھٹی ہو، اس دن کے پیسے بھی نہیں ملتے تھے، اور جب فیکٹری خود کسی وجہ سے بند ہوتی تھی تو اس دن کے بھی پیسے نہیں ملتے تھے۔ نور احمد کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا ایک ہی تھا جس کا نام ظہور احمد تھا۔ وہ تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 5 افراد پر مشتمل اس کنبے میں کمانے والا صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا نور احمد۔ اس کی مختصر سی آمدنی سے یہ گھر چلتا تھا، اور بمشکل 2 وقت کی روٹی سب کو نصیب ہو جاتی تھی۔ روٹی کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر حل کر ہی لیا جاتا تھا، لیکن 3 بیٹیوں کی شادی کا معاملہ بہت دشوار تھا۔ ان کے لیے تو بہت کچھ چاہیے تھا۔ اگر خدا ان تینوں میں سے ایک بیٹی کی جگہ بیٹا دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نور احمد کی بیوی سکینہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی، تو پھر ہماری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوتے، پھر ہماری زندگی اتنی دشوار نہ ہوتی جتنی کہ اب ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو سکینہ کہ اس نے ہم کو اولاد کی نعمت سے تو نوازا۔ نور احمد سرد آہ بھر کر کہتا، بیٹا ہو یا بیٹی، سب اللہ کی دین ہے، اور جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے، اور اپنی قسمت کا ہی کھاتا ہے۔ بیٹیوں کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہوگا انہیں مل جائے گا۔ وقت تو تیزی سے گزر رہا تھا، اور سکینہ ان 3 بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر دہلتی رہتی تھی کہ جو خودرو گھاس کی طرح بے تحاشا بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ نور احمد کی آمدنی بڑھتے ہوئے اخراجات کے لیے بالکل ناکافی تھے، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے ظہور احمد کو اس وقت سے کام پر بیٹھا دیا جبکہ اس کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ اس نے ظہور احمد کو قالین بانی کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام پر بیٹھا دیا، جہاں ظہور احمد نے کام کرنا اور کام سیکھنا شروع کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ظہور احمد قالین بانی کا کام بھی سیکھتا گیا۔ اس کے باپ نے اس کارخانے کے مالک سے کوئی رقم قرض نہیں لی تھی۔ نور احمد کو اگرچہ رقم کی ضرورت تو بہت تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو جبری محنت کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ظہور احمد کو کسی پابندی میں نہیں جکڑا، بلکہ اس کو آزاد رہنے دیا تاکہ وہ جب بھی چاہے اس کارخانے سے کام چھوڑ کر کسی بھی دوسرے کارخانے میں ملازمت اختیار کر لے۔ ظہور احمد اچھی خاصی کمائی کرنے لگا، اور یوں دونوں باپ بیٹوں کی کمائی سے آہستہ آہستہ تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔
جس دن آخری بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ بھی گھر سے رخصت ہو گئی، اس دن نور احمد نے کئی نفل شکرانے کے ادا کیے اور بارگاہ الہی میں رو رو کر سجدہ شکر ادا کیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ اب تو بس وہ تھا اور اس کا بیٹا۔ اس کے بیٹے کے سر سے بھی بہنوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔ ظہور احمد کے سر سے بہنوں کا بوجھ تو اتر گیا تھا، لیکن خود اس کا بچپن خاک میں مل گیا تھا۔ اس کا بچپن تو جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو کبھی بچہ تھا ہی نہیں۔ اس نے کبھی کھلونوں کی شکل نہیں دیکھی، اس نے کبھی تتلیاں نہیں پکڑیں، اس نے کبھی گلی ڈنڈا تک نہیں کھیلا، اس نے کبھی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کبھی اسکول کے اندر قدم نہیں رکھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس کی ننھی ننھی انگلیوں نے قالین کے تاغوں سے الجھنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی بہن رضیہ کی شادی تو اسی وقت ہو گئی تھی جب ظہور احمد کی عمر 10 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلے چند برسوں کے اندر اندر دوسری بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ظہور احمد کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی جب اس کی آخری بہن کی شادی ہوئی۔ تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی نور احمد اپنے بیٹے کی طرف توجہ نہ دے سکا تھا، لیکن اب توجہ دینے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا۔ ظہور احمد بچہ ہوتے ہوئے بھی بچہ نہیں رہا تھا۔ اس کا بچپن قالین کے تاغوں میں الجھ کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ اب کاریگر تھا، پورا کاریگر، اور ایک سے ایک قالین بنا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہنر تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جتنا ہنر اس کی قسمت میں لکھا تھا، اتنی روزی اس کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ ظہور احمد نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کی ماں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے۔ اس کا ایک ہی تو بیٹا تھا، لیکن 3 بیٹیوں کی موجودگی میں بھلا تعلیم کی عیاشی کہاں کی جا سکتی تھی۔ ظہور احمد کی عمر جب 16 سال کی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سردیوں کی ایک رات وہ بیچاری بارش میں بھیگ گئی تھی۔ سخت سردی کا موسم تھا اور رات کو اچانک بارش آ گئی، جبکہ دن میں اور شام کو بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سکینہ کچھ سامان اٹھانے کے لیے جو بھیگنے سے خراب ہو جاتا مکان کے صحن میں گئی اور کافی بھیگ گئی۔ اگرچہ اس نے فوراً ہی اندر آ کر کپڑے بھی بدل لیے تھے، لیکن پھر بھی اس کو سردی لگ گئی۔ صبح تک اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ نور احمد حکیم مبارک علی کو بلا کر لے آیا۔ حکیم نے اس کو کچھ دوائیں وغیرہ دی اور اطمینان دلایا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ شام تک اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ظہور احمد اس کو اسپتال لے جانا چاہتا تھا، لیکن نور احمد اس کے لیے راضی نہیں ہوا اور خود سکینہ بھی راضی نہیں ہوئی۔ ان دونوں کو حکیمی علاج سے خصوصی رغبت تھی اور وہ حکیم مبارک علی سے ہی علاج کروانا چاہتے تھے، لیکن حکیم مبارک علی کا علاج سکینہ کی زندگی کو بچا نہ سکا اور تیسرے دن سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ حکیم مبارک علی نے مرحومہ کی تعزیت کرتے ہوئے اس کے شوہر نور احمد اور بیٹے ظہور احمد سے کہا، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے، پھر چاہے جس کا علاج کروا لو، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور فضل طبیبوں کو بلا لو، لیکن کچھ نہیں ہوتا، موت برحق ہے۔ جی ہاں حکیم صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نور احمد نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت موت کو نہیں روک سکتی۔ سکینہ اس دنیا سے سدھر گئی اور وہ دونوں باپ بیٹے اپنے گھر میں تنہا رہ گئے۔ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ نور احمد کوئی ایسا بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ اس کی عمر 40-42 سے زیادہ کی نہیں تھی۔ بہت سے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے بھی اس کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ نہیں بھائی نہیں، اس نے ان سب کے مشوروں کو رد کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی بیر نہیں ہے، وہ پہلے بھی کتنی مصیبت اٹھا چکا ہے، اب میں اس کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نور احمد کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر اس نے دوسری شادی کر لی اور اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر خدا جانے اور کتنی بیٹیاں پیدا ہو جائیں، وہ خود کب تک جیے گا، ان بیٹیوں کو کون سنبھالے گا، اور پھر شادی تو اب ظہور احمد کی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں ظہور کی بیوی آنی چاہیے تھی، نہ کہ اس کی سوتیلی ماں۔ چنانچہ نور احمد نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ خود اس کے 16 سالہ بیٹے ظہور احمد نے ہم عمر دوستوں کی طرح اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ نور احمد اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سن کر دنگ رہ گیا اور حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اس کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے سے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ابا، ظہور احمد نے کہا، آخر گھر میں کوئی عورت تو ہو، ہم دونوں تنہا آدمی مل کر گھر کو کس طرح چلا سکیں گے؟
کھانا کون پکائے گا، گھر کے دوسرے کام کون کرے گا، آخر یہ گھر کس طرح چلے گا؟ یہاں ایک عورت کو تو موجود ہونا چاہیے۔ تھوڑے دن اور صبر کر جاؤ، نور احمد نے اس سے کہا، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گا، تمہاری بیوی گھر میں آ جائے گی تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں رہے گی۔ نہیں ابا، اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، اس بات کو چھوڑو، تم شادی کر لو۔ لیکن نور احمد نے شادی نہیں کی، اس کی تو بیٹیاں بچوں والی ہو گئی تھیں، اسے تو اپنی شادی کی تصور سے بھی شرم آ رہی تھی۔ نور احمد کا ایک رشتے کا بھائی سلطان پڑوس میں ہی رہتا تھا، اس کی بیوی نجمہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی کہ وہ نور احمد اور اس کے بیٹے کے لیے کھانا وغیرہ پکا کر بھجوا دیا کرے گی اور کسی دن آ کر گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرے گی۔ چنانچہ اس طرح یہ گھر ایک نئے نظام کے تحت چلنے لگا۔ اس طرح تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نور احمد اپنا کام کرتا تھا اور ظہور احمد اپنا کام کرتا تھا۔ دونوں ایک صبح کے گئے ہوئے سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتے اور شام کو گھر آتے۔ عام طور سے اس وقت نور احمد کی بھاوج نجمہ کبھی اکیلی، کبھی اپنے 13-14 سالہ بیٹے حامد کے ساتھ وہاں آ جاتی۔ دونوں باپ بیٹے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کرتے۔ نجمہ ان کے لیے چائے وغیرہ بنا دیتی اور پھر یہ سب لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک روز اچانک نور احمد فالج کا شکار ہو گیا۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھا جب اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ فوراً ہی حکیم مبارک علی کو بلوایا گیا۔ اس نے فوری طور پر 2 کبوتر ذبح کر کے ان کے خون کی نور احمد کے جسم پر مالش کی اور کچھ دوائیں وغیرہ بھی کھلائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نور احمد کی سب سے بڑی بیٹی اسی شہر میں تھی اور دونوں بیٹیاں دوسرے شہروں میں تھیں۔ بڑی بیٹی کو خبر ملی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگی ہوئی آئی اور اپنے باپ کو زبردستی اسپتال لے گئی۔ اس کا باپ تو صرف حکیم مبارک علی سے ہی علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن رضیہ اور اس کا شوہر اس کو اسپتال لے گئے، جہاں وہ تقریباً 1 ہفتے تک رہا اور پھر اسپتال والوں نے اس کو چھٹی دے دی۔ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، ڈاکٹر نے نور احمد کو چھٹی دیتے وقت اس کے بیٹے ظہور احمد سے کہا، جو اس وقت اس کے پاس موجود تھا، پابندی سے کھلاتے رہنا، تھوڑے دنوں میں شاید یہ خود ہی آہستہ آہستہ کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بیماری کا علاج اور کچھ نہیں ہے، یہ ہلنے جلنے کی، اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کرتے رہیں اور بس۔ نور احمد گھر آیا اور ڈاکٹر کی دوا چلتی رہی، لیکن اس کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ وہ بول سکتا تھا، اس کی زبان پر فالج کا اثر نہیں ہوا تھا، اس کے ہاتھ بھی حرکت کرتے تھے، بس ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ بڑی مشکل سے لکڑی کے سہارے رک رک کر اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے وہ غسل خانے تک چلا جاتا تھا اور وہاں تک جانے میں بھی اس کو بڑی دقت پیش آتی تھی اور وقت بھی کافی لگ جاتا تھا۔ مگر واپس آنے کے فوراً ہی بعد نور احمد نے حکیم مبارک علی کی دوا دوبارہ شروع کر دی۔ اس کو یقین تھا کہ حکیم مبارک علی کی دوا سے اس کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن اس کی حالت جوں کی توں رہی۔ حکیم مبارک علی کا کہنا تھا کہ اس بیماری میں دوا کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ انگریزی دواؤں نے مریض کی حالت اور زیادہ خراب کر دی تھی، اس لیے اس کے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ میری دوا پابندی سے استعمال کرتے رہو تو انشاءاللہ ایک دن ٹھیک ہو جاؤ گے، حکیم مبارک علی نے اس سے کہا۔ اور اب تقریباً 1 سال کا عرصہ اسی حالت میں گزر چکا تھا۔ نور احمد کے رشتے کا بھائی سلطان، اس کی بیوی نجمہ اور بیٹا حامد اس تمام عرصے میں بہت کام آتے رہے اور اب تک بھی آ رہے تھے۔ ظہور احمد صبح کے وقت اپنے باپ کو ناشتہ کرواتا تھا، چارپائی کے قریب رکھی ہوئی تیپائی پر پانی کا ایک جگ اور گلاس رکھ دیتا تھا اور پھر گھر کے دروازے میں باہر سے تالا لگا کر اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ تالے کی ایک چابی سلطان کے گھر میں رہتی تھی اور حامد روزانہ دوپہر کو اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا تھا اور نور احمد کو کھلا دیتا تھا۔ نجمہ بھی گھر کے کام کاج سے وقت نکال کر کسی نہ کسی وقت ایک آدھا چکر لگا لیتی تھی اور نور احمد کی دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ سلطان بھی آتا رہتا تھا، پھر شام کو جب ظہور احمد کام سے واپس آ جاتا تھا تو زیادہ تر گھر پر ہی رہتا۔ اس کے دوست وغیرہ اس سے ملنے کے لیے وہیں آ جاتے۔ وہ خود کبھی جاتا تو نور احمد کو بتا کر جاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تاکہ اگر اچانک اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بلوایا جا سکے۔ نور احمد نے ڈاکٹر کی دوا تو ایک عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی۔ اسپتال سے آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس نے ڈاکٹر کی دوا لینا بند کر دی تھی اور وہ صرف حکیم مبارک علی کی دوا استعمال کرتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کو اس دوا سے فائدہ پہنچے گا۔ اس روز بھی ظہور احمد معمول کے مطابق اپنے باپ کو ناشتہ کرا کے گھر سے رخصت ہوا اور اس نے باہر سے دروازے میں تالا بھی لگا دیا تھا۔ نور احمد گھر میں اکیلا رہ گیا اور بستر پر پڑے پڑے ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہا۔
وہ کوئی کام وغیرہ تو کر نہیں سکتا تھا اور اس کے پاس سوچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ آدمی جب بالکل خالی ہو تو پھر دماغ میں خیالات کا ہجوم ہی برپا رہتا ہے۔ نور احمد اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اور ظہور احمد کی آئندہ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچا کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت حامد آیا اور اس نے نور احمد کو کھانا کھلایا۔ حامد بہت اچھا لڑکا تھا اور نور احمد اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ حامد اپنے بیمار چچا کی بہت خدمت کرتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا بیٹا، نور احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہو، بس تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ چاچا، حامد نے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم بالکل پہلے کی طرح ہو جاؤ۔ بس بیٹا، مرضی ہے مولا کی، نور احمد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ حامد کچھ دیر تک اس کے پاس رہا اور پھر چلا گیا۔ نور احمد ایک بار پھر اکیلا ہو گیا اور پھر وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ ظہور احمد کی واپسی میں کتنی دیر ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اسے حکیم مبارک علی کے پاس سے اس کی دوا لیتے ہوئے آنا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ اس سارے کام میں ظہور احمد کو کتنا وقت لگے گا اور پھر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ اندازے کے مطابق مقرر کردہ وقت گزر گیا اور ظہور احمد نہیں آیا۔ نور احمد کے کان ہر ہلکی سی آہٹ پر چونک اٹھتے تھے، شاید ظہور آ گیا، لیکن وہ کوئی اور راہگیر ہوتا جو گلی میں سے گزرتا چلا جاتا اور نور احمد کے مکان میں باہر سے لگا ہوا تالا یوں لگا رہا۔ بہت دیر ہو گئی، کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ اگرچہ باہر ابھی اجالا تھا لیکن کمرے میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے اندر گہرا سناٹا تھا۔ آج تو نجمہ بھی نہیں آئی تھی، صرف حامد دوپہر کو آیا تھا۔ رفتہ رفتہ کمرے کے اندر اتنا گہرا اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ بجلی کا سوئچ نور احمد کے بستر سے کافی دور لگا ہوا تھا اور نور احمد میں وہاں تک جا کر اس کو آن کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ اندھیرے میں ہی پڑا رہا۔ ظہور احمد آئے گا تو بجلی جلائے گا، بس اب آتا ہی ہوگا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ظہور نہیں آیا۔ اندھیرا اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا اور مکان کے اندر پھیلی ہوئی خاموشی زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر گلی میں سے کسی وقت کوئی آواز سنائی دے جاتی تھی، ورنہ وہاں بھی سناٹا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ ظہور نے اتنی دیر تو آج تک نہیں لگائی تھی۔ اگر اسے زیادہ دیر تک کے لیے کبھی جانا ہوتا تھا تو وہ اس کو بتا کر جاتا تھا اور نجمہ اور حامد کو بھی بتا کر جاتا تھا۔ اس صورت میں نجمہ کے گھر سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، نجمہ کا شوہر سلطان یا بیٹا حامد یا نجمہ خود کی، لیکن ان لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی کہ نور احمد کا دل ہولنے لگا۔ پرسوں ہی تو حامد نے اس کو سڑک پر ہونے والے ایک حادثے کے بارے میں بتایا تھا اور نور احمد کے دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ یا میرے مولا، تو میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بالآخر اس نے دروازے پر آہٹ سنی اور اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ظہور احمد آ گیا تھا۔ پھر کوئی دروازے کا تالا کھول کر اندر آیا۔ قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گہرے اندھیرے میں اٹھنے والے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے اور پھر قدم اس کے کمرے تک آن پہنچے۔ بڑے بھائی، اس نے نجمہ کی جانی پہچانی آواز سنی۔ ظہور احمد ابھی تک نہیں آیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ نجمہ نے لائٹ جلا دی تھی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، نور احمد نے پریشان ہو کر کہا۔ کیا تم لوگوں کو کچھ بتا کر گیا تھا؟ نہیں تو، نجمہ نے کہا۔ مجھ سے تو کچھ نہیں کہا تھا اس نے۔ میں تو ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے دروازے پر تالا لگا دیکھا، تو پھر میں اپنے گھر جا کر چابی لے کر آئی تاکہ گھر میں روشنی تو کر سکوں۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے۔ کیا ظہور کو کہیں اور بھی جانا تھا؟ نہیں، نور احمد نے جواب دیا، اسے میرے لیے دوا لیتے ہوئے آنا تھا اور تو کہیں نہیں جانا تھا۔ تو پھر تو اب تک اس کو آ جانا چاہیے تھا، نجمہ نے کہا۔ شاید راستے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو، آتا ہی ہوگا۔ ویسے میں تو آ گئی ہوں، جب تک ظہور احمد نہیں آ جائے گا میں یہیں ہوں۔ حامد اور سلطان دونوں گھر پر ہیں، میں ان کو بتا کر آئی ہوں۔ بیٹھ جاؤ نجمہ، کھڑی کیوں ہو، نور احمد نے اس سے کہا اور نجمہ اس کے قریب پڑی ہوئی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تم لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہو، نور احمد آہستہ آہستہ کہنے لگا۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ میں تو تم لوگوں کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ارے بڑے بھائی، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، نجمہ نے کہا۔ دنیا میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اور پھر تو تم ہمارے اپنے ہو، عزیز ہو ہمارے، بھلا ہم لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟
نور احمد باتیں تو نجمہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان دروازے کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ ظہور احمد کی آمد کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، نجمہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ پھر حامد بھی وہاں آ گیا۔ کیا ظہور بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اب تو بہت دیر ہو گئی، شاید کہیں اور چلے گئے ہیں۔ ابھی تک نہیں آئے، نجمہ نے کہا اور پھر حامد سے مخاطب ہو کر بولی، تم یہاں بیٹھو اپنے چچا کے پاس، میں چلتی ہوں، گھر کے کئی کام پڑے ہیں۔ نجمہ چلی گئی اور حامد نور احمد کے پاس اکیلا رہ گیا۔ اور پھر بہت دیر گزر گئی۔ نور احمد کے لیے یہ تاخیر اب ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، آج تک نہیں ہوا تھا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ حامد کو بھیج کر سلطان کو بلوائے کہ سلطان خود ہی آ گیا۔ کیا ہوا بڑے بھائی؟ سلطان نے آتے ہی اس سے پوچھا۔ ظہور احمد اب تک نہیں آیا۔ میں سخت پریشان ہو رہا ہوں سلطان، نور احمد نے کہا۔ خدا جانے ظہور کو کیا ہوا، اسے تو اب سے بہت پہلے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ خدا اس کی جان کی خیر کرے۔ گھبراؤ مت بڑے بھائی، سلطان نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں کہاں رہ گیا۔ سلطان نے محلے کی دکان سے کرائے کی سائیکل لی اور ظہور احمد کے کارخانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کارخانے میں صرف چوکیدار تھا۔ اس نے بتایا کہ ظہور احمد تو شام کو معمول کے مطابق 5 بجے چھٹی کر کے چلا گیا تھا۔ چوکیدار اس کے علاوہ اور کچھ نہ بتا سکا، اسے کچھ اور نہیں معلوم تھا۔ سلطان کو یہ بات معلوم تھی کہ ظہور احمد کو اپنے باپ کے لیے حکیم مبارک علی کے پاس سے دوا لیتے ہوئے آنا تھا، چنانچہ وہ کارخانے سے نکلنے کے بعد سیدھا حکیم مبارک علی کے مطب پہنچا۔ حکیم مبارک علی آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، کافی رات گزر چکی تھی اور اس نے بتایا کہ وہ سو گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اس نے بھوجل آواز میں پوچھا، اور جب سلطان نے اس سے ظہور احمد کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ظہور احمد تو شام کو ہی اس سے اپنے باپ کے لیے دوا لے کر چلا گیا تھا۔ کیا وہ کچھ بتاتا تھا کہ اس کو اور کہیں بھی جانا ہے؟ سلطان نے اس سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کیوں بتاتا، حکیم مبارک علی نے قدرے بیزاری کے ساتھ کہا۔ مجھ سے تو وہ دوا لے کر چلا گیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا، مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اچھا حکیم صاحب، سلطان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ کو تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نے ظہور احمد کے کئی دوستوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے جنہیں وہ جانتا تھا، اور ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکا۔ ظہور احمد کے چند دوست بھی اس کی تلاش میں ادھر ادھر روانہ ہو گئے، اور سلطان نے ان سے کہا کہ وہ ظہور احمد کے ہی گھر پر ہوگا، اگر کوئی بات معلوم ہو تو اس کو وہیں اطلاع دی جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ نور احمد کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ نور احمد اپنے بستر پر بیٹھا ہوا سخت دہشت، خوف زدے اور تشویش کا شکار تھا۔ حامد اور نجمہ اس کے پاس تھے۔ سلطان ظہور احمد کے دوستوں کے ساتھ چند اور جگہوں پر اس کی تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ نور احمد کے کان ہلکی سی ہلکی آہٹ کو سن رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان اور اس کے ساتھ ظہور احمد کے 2 دوست واپس آئے، اور انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں ظہور احمد کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے وہاں وہاں انہوں نے اس کو تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں ملا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا تھا جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی جائے، ظہور احمد کے دوست باسط نے کہا۔ ہم نے تو اس کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، اب اور کہاں ڈھونڈیں؟ باسط نے ٹھیک کہا تھا۔ ان لوگوں نے سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں، مردہ خانوں میں اور دوسری جگہوں پر ظہور احمد کو تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ نور احمد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ارے بڑے بھائی، روتے کیوں ہو؟ سلطان نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو وہ گھر واپس آ جائے گا، شاید کسی وجہ سے کہیں رک گیا ہو۔ نہیں سلطان نہیں، نور احمد نے روتے ہوئے کہا، وہ کہیں نہیں رک سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم تو خود اچھی طرح جانتے ہو وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا، اور تم لوگوں کو بھی بتا کر جاتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بتائے بغیر ہی چلا جائے؟ شاید بڑے بھائی، سلطان نے اعتماد سے خالی اور کمزور آواز میں کہا، شاید وہ کسی بہت خاص وجہ سے کہیں رک گیا ہو۔ انسان کو سینکڑوں کام ہو سکتے ہیں، بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب واپس آئے گا تو خود ہی بتائے گا کہ اس کو کیا مشکل پیش آ گئی تھی۔ صبح کو ہم اس کو پھر تلاش کریں گے، باسط نے
نور احمد کو کہا، ہم اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں گے چاچا، اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ سلطان اور باسط اگلے روز صبح کو تھانے میں ظہور احمد کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے کے لیے پہنچے۔ ان کی رپورٹ درج کر لی گئی اور ASI مسعود علی نے ان دونوں سے تفصیلی بات چیت کی۔ ان لوگوں سے بات چیت کے دوران مسعود علی نقوی کو معلوم ہوا کہ ظہور احمد کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک غریب کاریگر تھا اور ایک بیمار مفلوج باپ کا بیٹا۔ یہ اغوا برائے تعاون کا کیس نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مختصر سے عرصے کے دوران پراسرار گمشدگی کا یہ دوسرا کیس تھا۔ مسعود علی نقوی نے اسی دن ظہور احمد کے کارخانے میں جا کر کارخانے کے مالک سے اور دوسرے کاریگروں سے ظہور احمد کے بارے میں بات چیت کی۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ظہور احمد کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، اس کا کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور یہ کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنا پر کسی شخص کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ وہ ظہور احمد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا۔ اس نے ان لوگوں سے یہ بھی معلوم کیا کہ کوئی لڑکی کا کسی رقابت وغیرہ کا چکر بھی نہیں تھا۔ ASI مسعود علی نقوی بیمار مفلوج نور احمد سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے نور احمد کو بہت تسلی دی، جو کہ زار و قطار رو رہا تھا، اور اس کو یقین دلایا کہ اس کے بیٹے کو ضرور تلاش کر لیا جائے گا۔ کہیں شادی وادی طے کی تھی بیٹے کی؟ ASI مسعود علی نقوی نے نور احمد سے پوچھا۔ کوئی لڑکی پسند کی تھی اس نے اپنے لیے یا تم نے اس کے لیے؟ نہیں صاحب جی، نور احمد اس کا مطلب فوراً ہی پوری طرح سمجھ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرے بیٹے کے ساتھ اس قسم کا کوئی چکر نہیں تھا۔ مسعود علی نقوی نے نور احمد سے ذاتی، خاندانی اور پرائی دشمنی وغیرہ کے بارے میں بھی سوالات کیے، لیکن نور احمد نے اس کو بتایا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارا کسی سے کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے صاحب جی، اس نے کہا۔ ہم غریب محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو جھگڑا کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے چاچا، نوجوان ASI نے نور احمد سے کہا، ہم آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، بس آپ خدا سے دعا کیجیے۔ نور احمد کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا۔ اس کے بجائے مجھے کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری بلائیں مجھ کو لگ جاتی، میں تو مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ مرنے کی نہیں، جینے کی باتیں کرو چاچا، مسعود علی نقوی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مسعود علی نقوی نے اس کیس کی چھان بین شروع کر دی۔ کئی دن گزر گئے لیکن ظہور احمد کا کہیں پتہ نہیں چلا۔